الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے۔ یعنی پہلے خطرے کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ چیز مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے، اب اس سے بچنا کیسے ہے، پھر اس کا طریقہ بھی اللہ پاک نے اسی کے اندر ارشاد فرمایا۔ وہ کیا خطرہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مودت کا لفظ، ودہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے شدت کے ساتھ چاہنا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ فرمایا کہ بہت سارے اہل کتاب یعنی جو کفار ہیں وہ شدت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ شدید خواہش ہے۔ کون سی؟ فرمایا کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ یہ کفار کی شدید خواہش ہے، اور صرف خواہش ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ اس کے لیے اپنی کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور شروع دن سے وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیا؟ کہ مسلمانوں کو ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ چاہتے کیوں ہیں، ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ایمان سے کیوں پھیرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، فرمایا اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، اسلام کا بغض و کینہ، اسلام کے بارے میں، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنے دل کے اندر حسد پال رکھا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیا جائے۔ کیا وجہ ہے؟ اسلام سے حسد کی وجہ سے، نبی کریم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک کے سچے اور آخری نبی ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اگر اسلام قبول کر لیا تو ہمارا مال و متاع کہاں جائے گا، ہمارے وظائف کہاں جائیں گے، ہمیں لوگ چھوڑ دیں گے، اور اسلام سے حسد بغض و کینے کی وجہ سے وہ لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی دل کی خواہش ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو بہت عزت والا، ہر تعریف کے لائق ہے۔ یہ انہیں ناپسند ہے کہ مسلمان ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں، اسلام کو مذہب انہوں نے اپنا کیوں اپنایا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو کیوں مانتے ہیں۔ یہ حسد ان کے دل کے اندر تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فاعفوا واصفحوا۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ یہ خطرہ تو ہے کہ جو کفار ہیں وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ فرمایا کہ تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو۔ آسان الفاظ کے اندر ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے، اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، ان کی بات ہی نہیں سننی۔ جب ان کی بات ہی نہیں سنیں گے تو ہم دین اسلام کے اوپر کیا ہے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکیں گے۔ جب کفار کی اعتراضات، جب ہمیں دین کا مکمل نالج نہیں ہوگا، ہم ان کے اعتراض سننا شروع کر دیں گے، تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اعتراض ہمارے دل کے اندر بھی بیٹھ جائے کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس وجہ سے بندہ دین اسلام سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، دین اسلام سے پھر جائے۔ فرمایا حتی یأتی اللہ بامرہ، ان سے آپ نے بالکل منہ موڑ لینا ہے، ان کی باتیں نہیں سننی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم کیا ہے، لے آئے۔ فرمایا جب تم ان سے منہ موڑ کر
اپنے دین پر قائم رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کو ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر آپ سنیے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جس حکمت کے تحت مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کفار کو چھوڑ دیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں، ان کی باتوں کو نہ سنیں، وہ حکمت کیا تھی؟ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو یہودیوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ طے پایا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہودیوں نے معاہدے کی پاسداری تو کرنی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ کیا وہ وعدہ نہیں نبھایا تو بقیہ لوگ تو بات کی بات ہے نا۔ تو انہوں نے خفیہ طور پر اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ ابھی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی جب تک یہ ظاہری طور پر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فرمایا جب یہ اعلانیہ طور پر معاہدے کو توڑ دیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلاف ورزی کی ان کو سزا خود ہی عطا فرما دے گا۔ اور ظاہری طور پر کیسے سزا عطا فرمائی کہ مسلمانوں نے جنگیں کی اور ان کے بڑے بڑے لشکروں کو مسلمانوں نے کیا ہے شکست بھی دے دی۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپ طرز عمل دیکھیں۔ اس آیت کے اندر سب سے بڑا سبق یہی دیا گیا ہے کہ اگر ہم ایمان پر قائم رہیں گے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اس کے پاس ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئی ساری چیزیں شمار کی جائیں گی۔ ان یہودیوں کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، بھلے ان کے پاس ظاہری طور پر بہت مال و اسباب تھے، لیکن اسلام ایمان ان کے پاس نہیں تھا، تو فرمایا کہ ان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دی۔ جب تک مسلمان نہیں ہوں گے، فرمایا دنیا کے اندر جتنے مرضی اچھے عمل کر لیں، ان کا ایک بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب آپ کے بارے میں بیان کیا کہ جب غزوہ احد کے اندر ظاہری طور پر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تو اب کفار جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس پہنچے۔ کیوں؟ ان کو متذبذب کرنے کے لیے، ان کے دل میں شکوک و شبہات پہنچانے کے لیے، اور اس کوشش میں کہ ہماری ہو سکتا ہے کوئی بات ان کے دل پر اثر کر جائے اور یہ دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ کفار آئے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کی طرف اور کہنے لگے کہ یار غور کرو کہ ابھی تمہیں غزوہ احد کے اندر اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، ظاہری طور پر تم اتنی مشکل کے اندر پڑ گئے، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دندان بھی اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ تو کہا کہ اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ ہوتا تو آج تمہیں اتنی بڑی جو ہے وہ مشکل اور پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ اب اعتراض تو بہت بڑا تھا، بھاری اعتراض تھا کہ بھائی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اتنی مشکل اور پریشانی کیوں آئی ہے، ہمیں یہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ لیکن آگے جن کے پاس انہوں نے اعتراض کیا تھا وہ کوئی عام ہستیاں نہیں تھی، وہ نبی کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ انہوں نے کیسے جواب دیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آگے سے جواب دیا، کہا کہ دیکھیں تمہاری کتاب تورات اور انجیل کے اندر وعدے کی پاسداری کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں وعدے کی پاسداری کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کر لیا ہے کہ یا رسول اللہ زندگی کے اندر جتنی بھی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہم اپنے اس وعدے سے واپس نہیں ہٹ سکتے، ہم دین اسلام کو کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا طرز عمل کہ جب قرآن نے فرما دیا کہ ان سے پیٹھ پھیر لو، ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اتنا بڑا اعتراض انہوں نے کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو آج تو ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لوگ جو ہے شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں آئی ہیں، کفار کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، وہ تو چاند پر پہنچ گئے، مسلمان اتنی پریشانیوں کے اندر ہیں،
पूरी दुनिया के अंदर कुफार जो है वो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, तो इस्लाम अगर सच्चा दीन है तो हम इतनी मुश्किलात में क्यों हैं? अपने अमाल पर गौर नहीं करते, ये शिकवे शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सहाबा इकराम का तर्ज अमल क्या था कि उन्होंने कहा कि हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम के हाथ में अपना हाथ दे दिया है और ये वादा कर लिया है कि मुश्किल आए, परेशानी आए, भले जिस भी टाइम में हम गुजर रहे होंगे, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम इस्लाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये था सहाबा इकराम का तर्ज अमल। आज बाज मुल्हिदीन भी ये इतराज करते हैं, जो एथिस्ट लोग हैं ना, बेदीन लोग हैं, वो ये इतराज करते हैं जब हम ये बयान करते हैं ना कि ईमान के बगैर बंदे का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, तो वो इतराज करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे के पास ईमान की दौलत नहीं है, वो दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े फलाही काम कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, यतीमों की मदद कर रहा है, सारा काम करके दुनिया से जाए और उसको कोई नेकी ना मिले, और एक बंदा गरीब है लेकिन उसके पास ईमान है और अल्लाह तबारक व तआला कल उसकी बख्शिश फरमा दे। ये बाज लोग एतराज करते हुए नजर आते हैं। फरमाया कि पहली बात तो यह है कि मुसलमान होना भी कोई आसान बात नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना कोई आसान नहीं है। वो कैसे? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान के लिए दुनिया को कैद खाना बनाया है और कुफार के लिए दुनिया को जन्नत बनाया है। तो जो इस्लाम कबूल करता है वो अपने आप इस बात को कबूल करता है कि मैंने इस जिंदगी के अंदर रहते हुए एक कैद खाने को कबूल करना है, मुश्किलात को मैंने जो है वो कबूल करना है। ये सब कबूल करके बंदा कलिमा पढ़ता है। कोई आसान नहीं है मुसलमान होना। तो ऐसा थोड़ी है कि कलिमा पढ़ लिया तो बंदा जो है वो मुफ्त में चला जाएगा जन्नत के अंदर। इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियां उसने कबूल की हैं, तभी अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमा रहा है। दूसरे नंबर पर उलमाए किराम ने बयान किया, कहा कि देखो, एक है बंजर जमीन, एक है जरखेज जमीन। अब बंजर जमीन के अंदर बंदा जितना मर्जी पानी देता रहे उसके अंदर हरियाली नहीं होती, लेकिन जरखेज जमीन हो, बंदा थोड़ा सा पानी देता है उसके अंदर फूल बूटे जो है वो उगाते हैं। तो यही मिसाल ईमान की है कि जिसके दिल के अंदर ईमान की दौलत है वो थोड़ा सा भी नेक अमल करता है, फराइज वाजिबात की अदायगी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे क़यामत के दिन जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। और कुफार के दिल उस बंजर जमीन की तरह है, उसके अंदर वो जितना मर्जी पानी देते रहें, वो मर्जी जितने नेक अमाल करते रहें, गरीबों की मदद करते रहें, यतीमों की मदद करते रहें, लेकिन फरमाया असल बुनियाद ही उनके दिल के अंदर नहीं है। जब ईमान ही नहीं है तो उनका कोई भी अमल अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाएगा। ये मिसाल है असल। हमारे घरों के अंदर गमले होते हैं ना, हम थोड़ा सा पानी देते हैं, उनके अंदर फूल उगाते हैं, तो ये ज़रख़ीज़ ज़मीन होती है। जब ईमान की दौलत बंदे के पास होती है तो बंदा छोटे से छोटा अमल भी करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी अजर व सवाब अता फरमाता है। लेकिन ईमान नहीं है, जितना मर्जी नेक अमल कर ले, फरमाया उनकी इन नेकियों का हम बदला उनको दुनिया में ही अता कर देंगे। क्यों? कि दुनिया ही उनके लिए जन्नत है। कल क़यामत के दिन उनका कोई हिस्सा बाकी नहीं बचेगा। इसलिए फरमाया कि जब मुसलमान हैं तो ये मुश्किलात, ये परेशानियां अच्छे तरीके से कबूल करनी चाहिए। यार देखें ना, सहाबा इकराम की जिंदगी को देखें, जितनी मुश्किलात और परेशानियां उन्होंने देखी, हमने तो उसका 1% भी नहीं देखा। उन्होंने अपना दीन छोड़ा, यहूदियत, नसरानियत, कुछ जो है वो बुतों की पूजा करते थे, उस सब को छोड़कर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हुए, पैसों के अंदर खेलते थे, महंगे महंगे लिबास उनका जो है वो जिंदगी का हिस्सा था, लाखों दिरहम और दिनार के वो मालिक थे। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने टाट के लिबास पहने हैं, तो क्यों पहने हैं? फकत दीन इस्लाम के लिए, ये उम्मत को सबक देने के लिए कि हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। जान से बढ़कर तो बंदे के लिए कुछ नहीं होता ना, बंदा हर चीज पर समझौता कर लेता है, कहता बस मेरी जान बच जाए। लेकिन उन्होंने अपनी जानें भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में कुर्बान कर दी, लेकिन कभी इस्लाम के ऊपर उंगली नहीं उठाई। ये नहीं कहा कि इस्लाम ने हमें क्या दिया है, हम अपने बीवी बच्चे छोड़ के आए, हमने अपना मालो मता घर बार छोड़ दिया, हम हिजरत करके मक्के से मदीने आ गए, कुफार की मारे हमने खा ली,
تو اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ جنگ کے اندر ہم اپنی جانیں قربان کریں؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ آج یہ مشکلات ہیں تو ہمیشہ رہنے والی آخرت اللہ پاک نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ان کا اسلام کے اوپر اتنا اعتقاد اور یقین تھا، نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے وہ ایسے وابستہ ہوئے کہ کوئی بھی پھر ان کو اس سے جدا نہیں کر سکا۔ تو آج ہمیں ان کی سیرت سے سبق سیکھنے کی حاجت ہے۔ آج تھوڑی سی مشکل آئے، پریشانی آئے، دنیا کے اندر مسلمانوں کا ہم تھوڑا سا حال احوال دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار اتنی مشکلات ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں، ہم پریشانیوں کے اندر کیوں مبتلا ہیں؟ تھوڑی سی پیسوں کی تنگی آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، یار میرے پاس مال چلا گیا ہے، میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، میرے اوپر اتنی مشکلات آ گئی، پریشانیاں آ گئی۔ نہیں، اسلام بندے کو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ مشکلات پر ہم نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ایمان بھی بچانا ہے اور ان پر صبر کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ عمل کر کے ہمیں جو ہے وہ امت کو یہ تعلیم دی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر کیا بیان کیا کہ ان یہود و نصارہ، ان غیر مسلموں کی یہ شدید چاہت ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے کر جائیں۔ اب اس کے لیے وہ مختلف حربے بھی اپناتے رہتے ہیں، صرف ان کی چاہت نہیں ہے، وہ اس کے لیے کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کے پاس پہنچ کر انہوں نے غزوہ احد کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراض کر کے ان کو اسلام سے پھسلانے کی کوشش کی کہ اسلام کہ اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ ہوتا تو اتنی مشکل نہ آتی۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا نا، صحابہ کرام نے پھر اس کا جواب بھی دیا۔ تو اسی طرح آج بھی وہ اس طرح کے حربے اپناتے رہتے ہیں اور مختلف انداز سے مسلمانوں کو اس طرح کے اعتراض کر کے اس طرح کی باتوں میں لا کر دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اپنے حربے بھی وہ ہر دور کے لحاظ سے چینج کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسے لوگ وہ تیار کرتے ہیں جنہوں نے بظاہر مذہبی لبادہ اوڑا ہوتا ہے، ان کو قرآن و حدیث سکھائیں گے اور مسلمانوں کے اندر لانچ کر دیں گے، تم بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر یہ جو سکھانا شروع کرو، اور آہستہ آہستہ وہ کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ دین اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ نہیں کرتے اعتراض، نیچے سے چلنا شروع ہوں گے، اولیاء کرام پر اعتراض کریں گے، علماء پر اعتراض کریں گے، پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام پر اعتراض کریں گے، اہل بیت پر اعتراض کریں گے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام پر آخر میں جا کر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ جب بندے کو یہ چیز سمجھ آتی ہے، اس وقت تک بہت سارے لوگ ان کے جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دین اسلام پر قائم رہنے کا سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ بندہ ایسے کسی بندے کی بات ہی نہ سنے جس کی بات سن کر بندے کے دل میں دین اسلام کے بارے میں کوئی بات اور وسوسہ پیدا ہو جائے۔ ایسے بندوں سے کیا ہے، اپنے آپ کو فرمایا دور رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے پاس دین اسلام کی دولت ہوتی ہے نا، تو شیطان بھی اتنے زیادہ ہی بندے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان ہی بندے کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے، ڈاکو وہاں پر اتنا زیادہ ہی جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان جتنا مضبوط ہے، وہ اس پر حملہ بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے۔ اب آپ اس کی مثالیں سنیں۔ فرمایا کہ جب مسلمانوں کو دین اسلام سے ورگلانے کے لیے کفار کوششیں کرتے ہیں، پھر وہ حربے کیسے کیسے اپناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ دین اسلام کے نام پر لوگوں کے جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کریں گے، پھر کچھ لوگوں کو دنیاوی مال و دولت کا لالچ دیں گے، آپ کو فلاں ملک کا ویزا دے دیں گے، فلاں ملک کے اندر آپ کو نوکری دلوا دیں گے، فلاں کام آپ کو دلوا دیں گے، اتنا مال و دولت آپ کو دے دیں گے، بس فقط آپ نے اس فارم پر سائن کرنا ہے۔ جب بندہ سائن کر دیتا ہے تو دین اسلام کی دولت بندے کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اور آج بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اپنے روشن مستقبل کے خواب لے کر دین اسلام کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی، فلاں ملک کا ویزا مل جائے گا، اتنا مال مل جائے گا، اتنی دولت مل جائے گی، فلاں ملک کی لڑکی سے آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ اس طرح کے لالچ دے دے کر آج ہماری نوجوان نسل کو دین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ قادیانیت کا فتنہ، یہ مختلف الہاد کا فتنہ، یہ لادینیت کا ایتھسٹ، یہ مختلف حربے اپنا کر نوجوانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان تھوڑے سے دنیاوی مال و دولت کے لالچ میں آ کر
دین اسلام کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، دین اسلام کی دولت بندے کے پاس نہ ہو، بندہ اس مال و دولت کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے، اب اس کو یہ تو نہیں پتا کہ میں نے دنیا میں کتنے سال زندہ رہنا ہے، ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے اس کو موت آ جائے، وہ اس سارے مال و دولت کا کیا کرے گا؟ وہ اس ملک کی نیشنلٹی کا کیا کرے گا؟ وہ اس سارے جو ہے وہ اتنی جو عیش و عشرت اس کو ملے گی وہ اس کا کیا کرے گا؟ وہ تو سارا دنیا میں رہ جائے گا نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان حربوں سے بچ کر اپنا ایمان بچا کر اس دنیا سے جائیں گے تو کل قیامت میں اجر و ثواب بھی بندے کے ہاتھ میں آئے گا، کیونکہ جب دین اسلام کی دولت بندے کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ سارے نیک اعمال بھی قبول ہوں گے، وگرنہ یہ سارے کے سارے رائے گاہ چلے جائیں گے۔ پھر آگے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کے جو حربے ہیں ان میں بہت بڑا حربہ یہ بھی ہے جس کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا ہے، فرمایا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو۔ یہ اس ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے جس نے یورپ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں نا کہ یار ہم اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہم ترقی کیسے کریں گے؟ تو ان کا شعر سنیں، کہا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر دے۔ آج ہمارے ایسے ایسے نصاب ہمارے لیے تعلیم کے تیار کر دیے کہ ان کے اندر پڑھ کر بعض اوقات بندہ دین اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا لالچ، ترقی نہیں کر سکیں گے ہم اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے ہم اس کو برا نہیں کہتے، کوئی جائز طریقے سے تعلیم حاصل کرے تو اس میں حرج نہیں ہے، آج وقت کی ضرورت ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اوپر سیکھنا ضروری ہے کیا ہم نے وہ سیکھ لی ہیں؟ اگر دنیاوی تعلیم تو ہم حاصل کر لیں، لیکن ایک چیز مسلمان کے اوپر سیکھنا فرض ہے، اس کا بندے کو علم ہی نہ ہو تو پھر وہ تعلیم بندے کی کس کام کی ہے؟ پھر یہی حشر ہوگا نا۔ آج ہماری یونیورسٹیوں کا یہی حال کر دیا گیا ہے نا۔ آج آپ دیکھیں جو بھی ایونٹ آتا ہے غیر مسلموں کا، یہ ہولی، دیوالی، کرسمس، یہ پتہ نہیں عجیب قسم کے جو ہے وہ تہوار غیر مسلموں کے آتے ہیں، ہماری جو بظاہر مسلمان یونیورسٹیاں کہلاتی ہیں ان کے اندر یہ تہوار جو ہے وہ بڑے شوق اور جوش و جذبے سے منائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو کر ان تہواروں کو منا رہے ہوتے ہیں۔ کیا اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ اور پھر بعض اوقات وہاں پر تعلیم کے نام پر جو مسلمان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ اپنے جو ہے وہ دین اسلام سے اس طرح دور ہو جاتے ہیں کہ خود ہی دین اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا تھا کہ یہ تعلیم کا جو تیزاب ہے اس کے اندر مسلمانوں کی نوجوان نسل کو ڈال کر جب یہ اپنے اسلام کے بارے میں اتنے متذبذب ہو جائیں گے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، پھر ان کو جس طرف تم نے پھیرنا ہے پھیر لینا ہے، پھر یہ کچھ بھی کر نہیں سکیں گے۔ اور ایسا ہی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ تعلیم حاصل کرنے کے خواب تو دکھائے جاتے ہیں اور علماء سے دین سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، یار اسلام کے قریب نہ جانا، مولوی بن جاؤ گے، مدرسے کے قریب جاؤ گے تو تمہارا بچہ مولوی بن جائے گا، پوری زندگی جو ہے وہ مسجد میں امامت کرتا رہے گا، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو اعلیٰ تعلیم کے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور پھر مولویوں کو کے نام پر لوگوں کو ڈرا کر پھر کیا ہوتا ہے؟ آج ہماری یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے؟ یہ کو ایجوکیشن کے نام پر کتنی تباہی مچ چکی ہے۔ 5-5 ہزار ویڈیوز یہ پروفیسروں کے موبائلوں سے برآمد ہوتی ہیں، اور پھر یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے؟ یہ جو وہاں پر پڑھتے ہیں نا یا وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ یہ تعلیم کے نام پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ تو جائز طریقے سے کوئی تعلیم حاصل کرے حرج نہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت مسلمان جو چیزیں ہمارے اوپر سیکھنا فرض ہیں کیا ہم نے وہ سیکھی ہیں یا نہیں سیکھی۔ اگر وہ ہمیں معلوم نہیں ہوں گی تو پھر ہم ان اعتراضات کا جواب کیسے دیں گے؟ آج ہمارے یہ بھی ایک المیہ پایا جاتا ہے نا کہ دین اسلام کی تعلیمات ہمیں ہوتی نہیں، تھوڑا سا کوئی اعتراض کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اس کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر جب اچھے طریقے سے تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا اسلام کی پھر اس کے کسی اعتراض کا جو ہے وہ شکار ہو کر تھوڑے دنوں کے بعد خود ہی دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان بندے کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کو محفوظ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا لمحہ آ جائے تو اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرنا، اس کو بچا کر دنیا سے جائیں گے تو سارے نیک اعمال بندے کے قبول ہوں گے۔ اگر ایمان کی دولت بندے کے ہاتھ سے چلی جائے گی تو فرمایا سارے نیک اعمال بھی
برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم دین اسلام سے دور ہو سکتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو لازمی بچانا ہے تاکہ ہم ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے مستحق بن سکیں۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور اسی ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔